سرمئی آسمان پر بادل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ موسم بہت خوبصورت تھا، لیکن مجھے اس موسم سے کیا لینا دینا کہ میرے دل کا موسم ہی اجڑ گیا تھا، ایک جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اب میں اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ زندگی پر ایک جمود آ گیا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میں ساری عمر ایسے ہی رہوں گی، کبھی نہیں ہنس پاؤں گی اور نہ کبھی کسی سے کوئی مذاق کر پاؤں گی، نہ زندگی کو پہلے کی طرح گزار سکوں گی۔ بہت مشکلوں سے، منتوں مرادوں سے وہ پیدا ہوا تھا اور آج وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ماں تھی اور میں اس کی جدائی کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کی جدائی نے مجھے پاگل کر دیا تھا، یہاں تک کہ جیسے ہی مجھے اس کی دنیا سے جانے کی خبر ملی تھی، میں تڑپ اٹھی تھی اور اسی تڑپ کے ساتھ میں بھاگ بھاگ کر اس کی میت سے جا کر لپٹ گئی تھی۔ وہ سانس لینا بھول گیا تھا، اسے خدا نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ محض 16 برس کا تھا اور ان 16 برسوں میں نے اس کی کتنی بلائیں لی تھیں، کتنی دعائیں کی تھی، سب رائے گاہ چلا گیا، سب بیکار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کی بہنیں بھی روتی رہی تھیں۔ میں نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب وہ زندہ تھا تو ہر وقت اس پر الزام تراشی کیا کرتی تھی، تو اب رونے کا کیا فائدہ؟ میری یہ بات سن کر ان کے رونے کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا تھا اور میرے تو جیسے آنسو ہی خشک ہو گئے تھے۔ شاید مجھے صدمہ ہو گیا تھا، سکتہ ہو گیا تھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ میں اللہ کے اس کام کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کی امانت تھی، اس نے مجھ سے واپس لے لی۔ میں کون ہوتی ہوں اس کی امانت واپس لینے پر واویلا کرنے والی؟ لیکن آخر میں ماں تھی اور ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت بھر دیتا ہے اولاد کے لیے، اور اس محبت کا کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیسے نہ روتی، کیسے نہ تڑپتی، کیسے نہ اپنا سر دیوار پر مارتی؟ لیکن میری روح کے اندر جیسے کچھ ٹھہر سا گیا تھا، نہ میں رو پا رہی تھی اور نہ میں غم کو چھپا پا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ٹھہر سا گیا ہے۔ میں وہاں اس کی میت کو پتھرائی ہوئی نگاہوں سے بار بار دیکھتی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ابھی اٹھ کر مجھے آواز دے گا اور کوئی کام کہے گا اور میں بھاگ کر دوڑ کر اس کا وہ کام کروں گی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران اس کی میت کو اٹھانے کے لیے لوگ آ گئے تھے اور وہ جیسے ہی اس کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر لے جانے لگے تو میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میرے صبر کی انتہا ہو گئی، لیکن یہ کیا؟ میں نے تو جو کچھ بھی دیکھا اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی بہنوں کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ ماجرا کیسے پیش آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کچھ سمجھ آتا، اس کی سب سے چھوٹی بہن آگے بڑھی اور اس نے مجھے ایک تھیلی دی تھی۔ وہ تھیلی بوسیدہ سی تھیلی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا اور کسی خفیہ جگہ پر چھپایا تھا کہ اس تھیلی کا رنگ گدلا سا ہو گیا تھا۔ میں نے بار بار وہ تھیلی کھولی اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے گھر میں جو یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ قصہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے، اور اس تھیلی کے اندر سارا راز موجود تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے اپنے لخت جگر کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ وہ معصوم تھا، نادان تھا، میں تو اس سے سمجھا سکتی تھی نا، لیکن اب اسے بھی اپنے حصے کی سزا بھگتنی ہے اور میری تو آخرت بھی لازمی پکڑ ہوگی۔ میں وہیں دھڑام سے بیٹھ گئی اور میرے رونے کی شدت آ گئی اور میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے ہاتھ میں وہ تھیلی میں نے اس زور سے پکڑی تھی کہ جس زور سے میرے اندر جوار باٹا اٹھ رہا ہو اور میرا دل دکھ رہا ہو۔ ایک کاش اسے بتاتی، اس کا دھیان رکھتی، اس کی ہر چیز کی خبر رکھتی، تو آج مجھے ایک دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے سینے پر 2 ہاتھ مار کر زور زور سے چلانا شروع کیا کہ میری سب سے بڑی بیٹی آگے بڑھی اور اس نے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی۔ صرف اتنا کہا کہ اماں ہوش کرو، جو ہونا تھا ہو چکا، اب صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تم دعا کرو، وقت واویلے میں ضائع مت کرو، ماتم مت کرو کہ اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزیں میت کے پاس کرنے سے منع فرمائی ہیں۔ اب اس کے اعمال اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ اور اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ ساتوں آسمان اور زمین میرے اوپر کسی چھت کی مانند آ گرے ہوں اور میں نے اس کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہوں۔ یہ کڑی دھوپ کا وقت تھا اور میرے
بہت گرم تھا۔ میں کچن میں بے حال ہوتی کھانا بنانے کے بعد برتن دھو رہی تھی۔ اسی دوران میری تیسرے نمبر والی بیٹی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ بغیر صرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں برتن دھوتے دھوتے چونک اٹھی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو اور مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ تب اس نے کہا کہ ماں پاس دیکھا اور آگے بڑھ کر میرے کان میں سرگوشی کی کہ اماں تجھے ایک بات بتاؤں تو برا تو نہیں مانے گی؟ میں جو گرمی کی وجہ سے ویسے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی اور سارا کام کر کے بعد تھکن محسوس کر رہی تھی، اس کی سرگوشی نما انداز پر مجھے غصہ آ گیا تھا کہ وہ کوئی بھی بات مجھے سیدھی طرح کیوں نہیں بتا سکتی۔ اس طرح سرگوشی کرنا ضروری ہے کیا؟ میں نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ چھوٹی دیکھ، تجھے جو بات کرنی ہے، جو مجھے سمجھ سچ ہے بتا دے اور پہیلیاں نہ بجھوا۔ میرا دماغ ویسے بھی بہت گرم ہو رہا ہے، کہیں میں تجھے دو ہتھکڑی نہ لگا دوں۔ میری بات سن کر سہم سی گئی اور اس سوچ میں پڑ گئی کہ وہ مجھے یہ بات کہے یا نہ کہے۔ میں نے اسے دوبارہ سوچ میں ڈوبے دیکھا تو کہا کہ تو پہلے سوچ کے آ، تجھے مجھے کچھ کہنا ہے کہ نہیں، اس کے بعد تم مجھ سے بات کرنا۔ اور کچھ کہے بغیر ہی وہ دوبارہ سے چلی گئی۔ میں کندھے اچکا کر رہ گئی کہ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ اس پورے دن میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ چھوٹی سی کشمکش میں مبتلا رہی۔ میں شاید اس کے ذہن میں کوئی بات چل رہی تھی اور وہ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن شاید پھر رکھنا مناسب سمجھا۔ میں گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور دل میں خود کو کہا کہ اگر اسے کچھ بتانا ہوگا تو وہ ضرور آ کر بتائے گی اور نہیں بتانا ہوگا تو میرے لاکھ پوچھنے پر بھی نہیں بتائے گی۔ میں اس کی ماں تھی اور اس کی عادت اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنے گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوتے ہی میرا بیٹا مدرسے سے آ جاتا تھا اور تب تک میں ہر کام سے فارغ ہو کر صرف اس کی توجہ دیتی تھی کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، لیکن آج شام سے رات ہونے والی تھی اور وہ نہیں آیا تھا۔ میں نے سب سے چھوٹی بیٹی کو دوڑایا کہ جاؤ، جا کر مدرسے سے پتہ کر کے آؤ کہ اسجد کیوں نہیں آیا۔ میری بیٹی نے سنا تو فوراً سے دوڑ کر مسجد گئی اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئی تو اسجد اس کے ساتھ ابھی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس پر غصہ کیا، تمہیں کیا کہا تھا اسجد کو ساتھ لے کر آنا، لیکن تم اکیلی کیوں آ گئی؟ اس نے مجھے کہا کہ اسجد میرے ساتھ نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ آج مسجد میں ہی سوئے گا اور امی کو بتا دینا کہ وہ فکر نہ کریں، کھانا کھا کر میں صبح گھر آؤں گا۔ اور میں اس کی بات پر حیران ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے خوشی بھی ہوئی۔ میں نے سنا تھا کہ مسجد میں کوئی درس ہونے والا ہے اور وہ پوری رات درس چلے گا، اسی وجہ سے وہ وہاں ٹھہر گیا ہوگا اور اب پورا درس سننے کے بعد ہی صبح ہی آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھائی میں مگن تھی اور ماں کی خدمت کا ذرا بھی خیال نہیں تھا، جتا کر کہا کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا فرمانبردار ہے، صرف میرا ہی نہیں اللہ کا بھی۔ اس نے مسجد میں ہی سونا ہے مناسب سمجھا، جبکہ تم لوگوں کو اپنی دنیا کی پڑھائی کے پیچھے لگی ہوئی ہو اور ماں کی خدمت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں البتہ چھوٹی جو مجھے صبح ہی کچھ بتانا چاہتی تھی، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اماں تو کچھ نہیں جانتی، تو معصوم ہے، تو ذرا اس کی خبر بھی تو لے کہ آ کے وہ سارا دن مسجد میں ہوتا ہے، کیا کرتا کیا ہے۔ اور اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آگے بڑھی اور دو تھپڑ اس سے رسید کر دی اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اپنے سب سے چھوٹے اور اکلوتے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کیا تو اس کی دشمن ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ مسجد میں سویا ہے، وہاں درس ہونے والا ہے تو وہ مسجد میں ہی رہے گا، ساری رات درس سنے گا، ذکر کرے گا اور پھر صبح آئے گا۔ میں غلط کیا ہے؟ تو غلط باتیں نہ کیا کر، مجھے تجھ پر بہت غصہ آتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اس کے جواب نہیں سنا اور کمرے میں آ گئی تھی۔ عجیب طرح کا ماحول میرے گھر کا بن گیا تھا۔ چونکہ اسجد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ میرا ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بات سے میری بیٹیاں جو تعداد میں 7 تھیں حسد محسوس کرتی تھی، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی مجاز اسجد کے خلاف کرتی ہی رہتی تھی، لیکن میں ماں تھی، کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں کوئی بات برداشت کر سکتی تھی؟ اور اس کی چھوٹی بہنوں نے ہی کیوں نہ کہا ہو، اس لیے میں اس سے بات کیے بنا ہی کمرے میں آ گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی، لیکن کاش میں اس کی بات سن لیتی اور سمجھ لیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی آج اس کے سامنے میری سبکی ہوئی تھی، بلکہ میرا ایک خاص مقام ہوتا میرے بیٹے کی وجہ سے۔ لیکن سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ کاش اگر میں اس وقت چھوٹی کی بات سن لیتی تو آج زندگی بدل جاتی۔
میں ہوش کے ناخن لیتی، لیکن اب صرف کاش ہی رہ گیا تھا کہنے کو، اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرا نام قسمت ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میری کہانی ہر اس والدین کے سبق آموز ہے جو اپنی اولاد میں فرق کرتے ہیں اور ایک اولاد پر اتنا اندھا بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے ہی نکل جاتی ہے، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ میری شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی، صرف 18 برس کی تھی، اور والدین نے سر پر بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، شادی کے تیسرے ہی مہینے امید سے ہو گئی۔ میری ساس ایک تیز ترار خاتون تھی اور میں ایسی کہ بالکل خاموش طبع، اگر کوئی مجھے کچھ کہتا تو میں پلٹ کر اسے جواب بھی نہ دیتی تھی۔ میری ساس نے مجھے پہلے ہی بچے کا کہہ دیا تھا کہ پہلا تو لڑکا ہی ہوگا، اور اس کی اس بات پر میں بالکل سہم سی گئی تھی، اور اپنے شوہر کی نظر کرتی تو وہ بھی اپنی امی کی تائید ہی کرتے۔ میں حد درجہ ڈر گئی اور اللہ سے کہا کہ میرا امتحان مت لینا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اور میرے یہاں پہلے بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں خوش تھی، شوہر بھی خوش تھے، لیکن میری ساس منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں نے تو بیٹا کہا تھا، یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ مجھے اس کی بات بہت بری لگی اور میں بہت روئی تھی کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا۔ میں اتنی اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ میری ساس مجھ سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ میں سارا دن بچی کو اکیلے سنبھالتی رہی، گھر کے کام کرتی۔ مجال ہے جو پیدائش کے بعد ایک دن بھی آرام کیا ہو۔ میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ اسی دوران مجھے دوسری بار یہ اعزاز ملنے والا تھا کہ میں ماں کے درجے پر ایک بار پھر سے فائز ہونے والی تھی۔ اب کی بار میں نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ اس بار مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ کو میری آزمائش مقصود تھی۔ میں نے دوسری بار بھی بیٹی کو جنم دیا۔ میرے شوہر اور ساس دونوں کا رویہ مجھ سے خراب رہنے لگا۔ میں سارا دن روتی رہتی، وہ اور میرے بیٹے کی نسل کو ختم کر دینا، اسے کوئی وارث نہ دینا، دنیا بس بیٹیاں ہی پیدا کرتی رہنا، اور اسی طعنے سن سن کر میرے شوہر نے مجھے بیٹا پیدا کرنے کی مشین ہی سمجھ لیا۔ شادی کو محض 5 سال ہوئے تھے اور 5 سالوں میں میری 5 بیٹیاں تھیں۔ ہر بار بیٹی کی آس اور امید پر میں بیٹیاں پیدا کرتی رہی، یہاں تک کہ میری ساس نے میرے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ ان کی اولاد نرینہ پیدا ہو جائے یہ سن کر میں دہل سی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے قدموں میں پڑ گئی کہ مجھے ہرگز نہ چھوڑے، میں اس کی بار اس کو ضرور بیٹا پیدا کر کے دوں گی۔ اور میری شوہر میری وجہ سے رک گئے، کیونکہ میں ایک بار پھر سے امید سے تھی۔ میری بیٹیوں کی تعداد 7 ہی پہنچ گئی تھی، بس یہ آخری امید تھی۔ آخر کار 7 بیٹیوں کے بعد اللہ کو مجھ پر رحم آ ہی گیا اور میں نرینہ اولاد کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ میری ساس اور شوہر دونوں کے رویے مجھ سے ٹھیک ہو گئے اور میں نے ماں ہوتے ہوئے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق کرنا سیکھ لیا۔ یہیں سے میری زندگی کے برے دن شروع ہو گئے اور میں جان ہی نہ پائی کہ اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز دینا ہی بھول گئی۔ میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے میری ساس اور شوہر کے رویے بہتر ہوئے تھے اور میری زندگی میں سکون میں آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ سے ضد کر کے کوئی چیز مانگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میری بہتری بیٹیوں کے حوالے سے تھی، لیکن میں نے اللہ سے ضد کر کے اپنی بات منوائی اور اس کی دی گئی نعمت کی صحیح سے قدر نہ کر سکی، نہ ہی صحیح تربیت کر سکی۔ میری بیٹیاں میرے رویے میں تبدیلی دیکھ کر مجھ سے دور ہونے لگیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میرے لیے میرا بیٹا ہی سب کچھ تھا، میں اپنا سب کچھ اسی پر وار دینا چاہتی تھی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گیا اور مسجد جانے لگا۔ اب وہ کافی بڑا ہو گیا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر میں جیتی تھی۔ اس کے لیے میرے اصول الگ تھے اور میری بیٹیوں کے لیے الگ۔ میری بیٹیاں اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ اماں اسے اتنا سر پر نہ چڑھا، یہ کوئی بگڑ جائے گا اور پھر تیرے ہاتھ نہ آئے گا، اور جب میں اس کی بات سنتی تو مجھے سب غصہ آ جاتا کہ یہ لوگ میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اس لیے میں ان کی بات نظر انداز کر دیتی اور میرا پیار اپنے بیٹے کے لیے اور زیادہ بڑھ جاتا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں خود اسے مسجد چھوڑ کر آتی اور وہ اکثر خود واپس آنے لگا، لیکن اکثر وہ مسجد سے دیر سے واپس آتا اور کبھی کبھی تو مجھے کہتا کہ اماں میں وہیں سو جاؤں گا تو فکر نہ کرنا۔ میرے شوہر کا کاروبار بھی اس کے آنے سے پھیل گیا تھا اور دوسرے شہر میں اکثر موجود رہتے تھے۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہی تھا تب ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور ساتھ ساتھ بیٹے کو مسجد چھوڑنے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔
لیکن اب جب اس نے 13ویں سال میں قدم رکھا تھا تو اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ قاری صاحب کہتے ہیں تم بڑے ہو گئے ہو، تم خود ہی آ جایا کرو، اپنی ماں کو زحمت نہ دیا کرو۔ اور اب وہ خود ہی قرآن پڑھنے لگ گیا، قاری صاحب کے پاس جانے لگا تھا، صبح جاتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن وہ شام کو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت سے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ میں تو اسے صرف 50 روپے ہی دیا کرتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر مجھے شک ہو گیا کہ اس کے پاس کہاں سے آئیں۔ میں نے اسے پیار سے بلایا اور اس سے پوچھا یہ سب کس نے دیا؟ تو اس نے کہا کہ آج میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی عمر کے شخص مسجد میں موجود تھے، انہوں نے میرا قرآن سنا تو بہت تعریف کی اور انعام کے طور پر مجھے پیسے دیے، اس لیے میں ان پیسوں سے کھانے پینے کی چیزیں لے آیا ہوں۔ میں اس کا جواب سن کر مطمئن ہو گئی اور اس سے مزید سوال نہیں کیے۔ کاش میں اس سے مزید باز پرس کر لیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے جوان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا قرآن بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اسے دنیاوی تعلیم بھی دلاؤں گی، لیکن کچھ دنوں سے میں نے دیکھا تھا کہ وہ سست رہنے لگا تھا اور زیادہ تر اپنا وقت مسجد میں ہی گزارتا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے مسجد میں مزہ آتا ہے اور قاری صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم ہم سب کے جانے کے بعد مسجد کی صفائی کر دیا کرو اور رات ہونے پر تم اپنے گھر جایا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اداس ہو جاتی ہوں تمہارے بغیر، تم جلد از جلد آ جایا کرو، لیکن ہفتے میں 2 دن تو میں مسجد میں ضرور سوتا تھا اور اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی کہ میرا بیٹا بہت اللہ والا انسان ہے اور نیک ہے اور اس سے مسجد میں رہنا پسند ہے۔ میں اب اسے زیادہ روک ٹوک نہیں کیا کرتی تھی۔ میں مسجد میں رہنا تو کوئی بری بات تو نہیں تھی، اچھی عادت تھی، اپنائے گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ میری بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں، 2 تعلیم حاصل کر چکی تھیں، گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ وہ 2 کالج جاتی تھی اور باقی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی اور کہا کہ اماں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بھائی کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور وہ تم سے چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے غصہ آیا اور اسے ڈانٹ دیا کہ تم زیادہ بھائی کی جاسوسی مت کیا کرو، میں اس کی ماں ہوں، میں خود دیکھ لوں گی کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں۔ ویسے تم نے کہاں دیکھ لیا اس کے پاس پیسے چھپائے ہوئے؟ میں نے اسے ڈانٹ کے ساتھ ساتھ پوچھتی بھی گئی۔ اس نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے الماری کھنگالی، لیکن مجھے وہاں کوئی پیسے نہیں ملے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جھوٹی ہے، ایسے ہی بولتی رہی۔ شاید اسجد کے پاس پیسے ہوں گے اور اس نے مانگے ہوں گے تو اسجد نے منع کر دیا ہوگا، اس لیے اب بدلہ لینے کے لیے شرارت کے طور پر اس نے اسجد کی مجھ سے چغلی لگائی تھی تاکہ میں اس کے سارے پیسے لے لوں۔ یہ بات میں نے خود سے ہی اخذ کر لی اور اسجد سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت یقین تھا اور مجھے اس پر مان بھی تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ شاید وہ اپنے پیسے جمع کر رہا تھا، اس لیے بھی اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے۔ آج کل میں نے اسے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے نہیں دیکھا، بلکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اس پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا۔ لیکن میں ایک بد نصیب ماں تھی، میرا نام تو قسمت تھا لیکن بدقسمت ثابت ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے پر نظر نہیں رکھی اور مجھے یہ دن دیکھنے پڑے۔ میں اس پر اندھا اعتماد کرتی رہی، اس نے میرا اندھا اعتماد توڑ دیا اور اس راہ پر چلا گیا جس پر چل کر صرف اور صرف ذلت ہی آپ کے حصے میں آتی تھی اور اب کہیں کی نہیں رہی تھی۔ میری بیٹیاں اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اماں کو تو اسجد کا سیدھا سا دھیان نہیں رکھتی، اس پر نظر رکھ کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ مجھے تو وہ مسجد کا بتا کر، لیکن کیا پتہ وہ کہیں اور نکل جاتا ہو۔ ان کی باتیں زہر لگتی تھی۔ کہیں بہنیں جو میرے بیٹے سے محبت دیکھ کر جلتی کرتی ہیں، پھر میرا جھکاؤ اس کی طرف زیادہ تھا۔ اپنی طرف سے میں ایسی باتیں بناتے ہیں تاکہ ہم ماں بیٹے میں بدگمانی ہو، میں اس سے باز پرس کروں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں کرتی تھی۔ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کو ہر سہولت دوں اور اسے چاہے پالوں اور اس کی زندگی میں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا، وہ مجھے کبھی بھی میرا سر نہیں جھکائے گا، لیکن کاش میں اپنی بیٹیوں کی بات مان جاتی، اندازہ لگا لیا ہوتا کہ جلن اور حسد میں نہیں بلکہ انہیں اپنے بھائی سے محبت تھی اور اپنے بھائی کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ مجھ سے اس کا دھیان رکھنے اور خیال رکھنے کا کہتی ہیں۔
کسی سے ملتا ہے اور ان کی یہ حسد اور جلن سمجھتی رہی، یہاں تک کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑ گیا جب کہ میں بالکل برباد ہو گئی اور خاموش ہو گئی تھی۔ اب پچھتانے کے علاوہ میرا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بیمار تھی، گھر میں بیٹیاں تھیں، مجھ سے گھر پر کام نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے گھر کے کام ان کے حوالے کیے اور خود اپنی دوائی لینے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ گھر سے نکلتے ہی میری نظر گلی کے کونے پر کھڑے اسجد پر پڑی، جو کسی آدمی سے کچھ لے رہا تھا اور اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو اسے مدرسے میں قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے بھیجا ہے، اور یہ یہاں کھڑا ہوا ہے، اس آدمی سے کیا گفتگو کر رہا ہے؟ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اسجد کے پاس سر پر پہنچ گئی اور مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا اور میری طرف اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اماں، قاری صاحب نے مجھے اس شخص کو پیسے دینے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے میں پیسے دے کر واپس جا رہا ہوں۔ میری نظر جیسے ہی اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہاتھ میں پیسوں کی گڈی تھی اور میں حیران ہو گئی کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے لایا، اسجد کے پاس کہاں سے آ گئے؟ میرے ذہن میں میری بیٹیوں کی آواز پہنچنے لگی کہ اماں، تو اس پر نظر رکھا کر، اس کے پاس اکثر بہت سے پیسے ہوتے ہیں، وہ چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے قاری صاحب سے بات کروں گی کہ وہ بچے کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیتے کیوں ہیں۔ حالات خراب ہیں، کل کو کوئی پیسے چھین کر چلا گیا تو نام تم پر آئے گا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم سے بدل گیا اور کہنے لگا کہ اماں، تو کیوں مجھ پر شک کرتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی قاری صاحب ہم سے تھوڑے بہت گھر کے کام تو کروا ہی سکتے ہیں اور اپنا پورا وقت لگا کر ہمیں قرآن پاک سکھاتے ہیں، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس کے کام کر دیا کریں۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گئی کہ میرے بیٹے کو قاری صاحب کو اتنا خیال ہے، اور میں اپنی دوائی لینے چلی گئی۔ کاش میں اس وقت دوائی لینے کے بجائے اس کے قاری صاحب کے پاس جاتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا بیٹا تو وہاں جاتا ہی نہیں تھا، اور وہ تو کہیں اور نکل جاتا تھا اور نام مسجد کا لیتا تھا، اور پھر شام کو مسجد میں ہی جاتا اور وہیں سے بیٹھا رہتا۔ مجھ سے یہ بات نہیں پتہ چل سکی تھی، نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں اس سے محبت ہی اتنی کرتی تھی کہ اس کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی اور سب بھول گئی تھی کہ محبت کے ساتھ خبر بھی رکھنی پڑتی ہے، اور سونے کا نوالہ کھانے کے ساتھ ساتھ شیر کی نظر بھی رکھنی پڑتی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی اور مجھے اپنے بدن میں طاقت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں سو گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو میری بیٹیاں مجھے کچھ حیران پریشان سی لگ رہی تھیں۔ آج پہلی بار میں نے ان کی پریشانی دیکھی تو پیار سے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے، اپنی پریشانی کیوں ہو؟ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، اور ان کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے ان سے ہمدردی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ میری بڑی بیٹی جو کافی حد تک جذباتی تھی، اس نے میری ساس اور شوہر کے رویے کو میرا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک برداشت کیا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ حساس تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اونچی اونچی آواز میں مجھ سے کہنے لگی کہ اماں، تو ہم سے بھلے محبت نہ کرتی نہ کر، لیکن تو خدا کے لیے اسجد کی تو خبر گیری کر۔ ان کی بات سن کر مجھے طیش نے آ گھیرا اور میں نے اسے تھپڑ رسید کر دی اور انگلی اٹھا کر ان تمام بہنوں کو میں نے یہ کہا کہ آئندہ اگر تم میں سے کسی نے میرے بیٹے کے خلاف کوئی بات کہی یا اس کے خلاف کوئی الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے احتجاجاً جو کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے انہیں وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ میں اسجد کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی تھی۔ آج صبح ہی تو میں نے اس سے ملی تھی اور وہ مسجد کے باہر ہی کھڑا تھا اور کسی شخص کو پیسے دے رہا تھا اور ادھر ادھر نہیں جاتا تھا، مسجد میں ہی رہتا تھا، علم سیکھتا تھا اور وہیں سونے کی فرمائش کرتا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا، اس نے کبھی میرے سامنے زبان نہ چلائی تھی، کبھی میرے سامنے بحث نہ کی تھی، بلکہ ہمیشہ جی اماں کہہ کر مجھے مخاطب کیا کرتا تھا۔ اگر وہ بگڑا تھا تو کہاں بگڑا تھا؟ مجھے تو اس کے اندر کوئی بگاڑ نظر نہیں آیا، جبکہ میری بیٹیاں کیا کہتی تھی کہ اماں وہ گناہ میں مبتلا ہے تو اس کی خبر گیری کر، آخرت میں تجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور اسجد اب 16 سال میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے قرآن تو پڑھ لیا تھا، لیکن پھر اس نے مجھے قائل کر لیا کہ اماں، میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ہی ٹھہرا رہوں گا اور علم حاصل کروں گا، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اور میں نے اس کی بات پر غور نہیں کی، وارے نیارے جاتی رہی۔ میرے بیٹا کتنا سمجھدار ہے، اپنی پڑھائی کے بارے میں خود ہی ذمہ دار ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں آگے پڑھائی جاری رکھوں۔ تجھے کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ میں نے اس کی بلائیں لی اور اس دن میں نے اس کی نظر اتار دی۔
مجھے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ سر سے پیر تک یکسر بدل چکا ہے۔ میں اپنی محبت میں یہ محسوس ہی نہیں کر سکی کہ وہ سارا دن مسجد کا کہہ کر جاتا کہاں ہے۔ ایک دو بار میں نے چھان بٹک کے لیے مسجد کے پاس کھڑے دو لڑکوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اندر ہی ہے، تو میں مطمئن ہو گئی۔ اپنی ذرا سی کوشش پر دل کو بہلا لیا تھا کہ وہ اچھا بچہ ہے، نیک ہے، مجھے اور چاہے کیا چاہیے، میں کیوں اسے مزید شک میں کر کے اسے خود سے بدظن کروں۔ لیکن میں اتنی غلط تھی۔ اگر میں اپنی عقل سے کام لیتی تو میں کبھی بھی اسے برباد ہوتے نہ دیتی، نہ چھوڑتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اب زیادہ تر مسجد میں ہی سوتا تھا۔ میں تڑپ جاتی تھی اور اس سے کہتی تھی کہ بیٹا گھر میں آ جایا کر، تیری شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہوں۔ کمزور بھی ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے بات چیت بھی کم کرتا تھا کیونکہ وہ گھر میں ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے شوہر اور تو کاروبار کے سلسلے میں باہر ہی رہتے تھے۔ ایسے میں میرا سہارا تو صرف اسجد ہی بیٹیاں تو مجھے پیاری تھیں، لیکن پھر بھی انہیں اپنے گھر ہی جانا تھا اور مجھے بہت بار سمجھاتی تھی کہ امجد کو مسجد میں نہ سونے دیا کر، اسے بتایا کر کہ گھر گھر ہی ہوتا ہے۔ اب میں اس کی بات پر ان کو یوں دیکھا کرتی تھی کہ ان کا دماغ چل گیا ہے۔ بھلا اللہ کے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت گھر کوئی ہوتا ہے؟ میری زندگی مجھے مکمل لگنے لگی تھی کہ اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے اور اب میں اسے بڑھاپے کا سہارا تصور کر رہی تھی، لیکن وہ ہو گیا جو میں نے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ مسجد سے ایک بچہ صبح کے 9 بجے دوڑتا ہوا آیا۔ یہ وقت میرا کچھ آرام کرنے کا تھا۔ میں صبح سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، پھر تھوڑی دیر سو جایا کرتی تھی۔ میری بیٹیوں کے پیپر چل رہے تھے، اس لیے وہ لوگ اپنے پیپر دینے اسکول اور کالج گئے تھے۔ میں گہری نیند میں تھی کہ کسی نے زور سے دروازہ بجایا اور جو خبر میری منتظر تھی اسے سن کر مجھے لگا کہ اب مجھے کبھی دوبارہ سانس نہیں آ پائے گی۔ اس بچے نے کہا کہ خالہ جان اسجد کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ مسجد میں بے حس حرکت پڑا ہے۔ میں دوڑ کر وہاں چلی گئی اور وہاں دیکھا تو میرا لخت جگر زمین پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا جو نہ جانے کب کا نکل کر جم گیا تھا۔ میں نے شور مچا دیا اور اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے، لیکن وہاں بری خبر میری منتظر تھی۔ اسے مرے ہوئے تو 5 گھنٹے گزر چکے تھے، یعنی فجر کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گھر نہیں آیا تھا، وہیں مسجد میں ہی سویا تھا۔ میری زندگی اجڑ گئی تھی اور میری بیٹیوں کا رو رو کر برا حال تھا، بالکل سکتے میں چلی گئی تھی۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ جب میت اٹھانے کے لیے کچھ لوگ گھر آئے تو مجھے ہوش آیا کہ میرے لخت جگر کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے میں نے اپنی ساس اور شوہر کی اتنی باتیں سنی، جس کی پیدائش کے لیے میں نے اللہ سے بھی ضد لگا لی کہ وہ مجھے بیٹا ہی عطا کرے، لیکن آج میں اسے کفن میں دیکھ رہی تھی اور اسے لوگ دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ایک دم سے میں حواس میں آئی، لیکن یہ کیا، لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں اور جو بات میری کان میں پڑی اسے سن کر مجھے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جنازہ نہیں اٹھ رہا، بہت زیادہ وزن ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ سب سے چھوٹی میری بیٹی پاس آئی اور میرے گلے لگ گئی کہ خوب روئی اور کہا تھا کہ اماں جان، ہم نے تجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ تو اس پر نظر رکھ، یہ بہت گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بہت سے پیسے موجود ہوتے ہیں اور ہم نے اسے بہت برا بار پوچھنے کے لیے بات کی، مجھے بتایا کہ اسے ایک شخص پیسے دیتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ شخص اسے پیسے کیوں دیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے ایک تھیلی بھی دی اور جیسے ہی میں نے تھیلی کھولی تو میں حیران ہو گئی۔ ان میں پیسوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ یہ پیسے اسجد کے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے فوراً سے وہ پیسے باہر پھینک بچے کو پکڑایا اور کہا کہ اسے مسجد میں رکھ دے اور مسجد والوں سے کہے کہ اسے صدقہ کر دے، اپنے چندے کے باکس میں رکھ دیں۔ یہ آخری کوشش کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ فوراً سے میرے ذہن میں صدقے کا خیال آ گیا۔ میں نے وہ رقم فوراً سے مسجد میں بھجوا دی، اسے صدقہ کر دیا اور پھر جیسے ہی اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک دم سے وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں نے گہری سانس بھری تھی اور اپنے بیٹے کو اپنے سے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ زاروں قطار روتی جا رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے اور مجھے خواب میں بے چینی تھی۔
مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میرے بیٹے بہت تکلیف میں ہے اور مجھے پکار رہا ہے۔ اگلے ہی دن میں مسجد کے قاری صاحب کے پاس پورے پردے میں پہنچ گئی اور ان سے دریافت کیا کہ میرا بیٹا تو اتنا نیک تھا، اتنا سمجھدار تھا، اتنا فرما بردار تھا، پھر اس کا جنازہ کیوں اتنا بھاری ہو گیا؟ تو قاری صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کا بیٹا بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا، قرآن سے دور بھاگتا تھا اور اکثر مسجد میں نہیں رہ آتا تھا۔ میں نے بہت سے لڑکوں کو آپ کے گھر یہ پیغام پہنچانے کا کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا ہوگا۔ صرف عشاء کے بعد مسجد میں دکھائی دیتا تھا اور اس کے بعد اکثر مسجد کے چندے کے باکس سے پیسے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ بہت بڑی رقم بھی لوگ چندے کے طور پر دے کر جاتے تھے کہ مسجد کے کسی کام آ سکیں، اور اگلے ہی دن وہ رقم غائب ہو جاتی تھی۔ یہ بات کمیٹی تک پہنچ گئی اور مسجد میں خفیہ طور پر کیمرے لگائے گئے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ تب ہم پر یہ بات حیرت انکشاف ہوا کہ مسجد کے چندے کے پیسے کوئی اور نہیں بلکہ اسجد ہی چرا کر لے کر جاتا ہے، اور وہ نشے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اسے بہت سے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ وہ ایک مافیا کے ساتھ مل گیا تھا جس سے وہ نشہ خرید کر نہ صرف خود نشہ کرتا تھا بلکہ مدرسے کے دوسرے بچوں کو بھی اس میں مبتلا کر کے کوشش کی تھی۔ اسی وجہ سے صبح نہیں آتا تھا اور سب کے چلے جانے کے بعد وہ مسجد کی چھت سے کود کر مسجد کے اندر آ جاتا تھا، وہاں نشہ کرتا رہتا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ چھت سے پھلانگ کر چلا جاتا تھا۔ یہ بات ہمیں کیمرے میں سے پتہ چلی تھی، اور جس دن یہ پتہ چلی اسی دن نشے کی زیادتی کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور مسجد کے پہلے فلور سے گراؤنڈ فلور پر آ گرا تھا، جس کی وجہ سے اسے اندر گہری چوٹ لگی تھی۔ اس کا خون تھوڑا بہت بہا تھا اور وہ وہیں انتقال کر گیا۔ یہ سارا منظر کیمرے میں محفوظ ہو گیا اور ہم نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اب اس کی موت ہو چکی تھی اور وہ ایسے جہان میں پہنچ گیا جہاں انصاف ہوتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ ہم نے تو اسے معاف کر دیا، اور جو پیسے آپ نے مسجد میں صدقے کے طور پر بھیجے تھے وہ دراصل مسجد کے ہی چندے کے باکس سے چرائے گئے تھے، اور ہمیں یہ اسی دن پتہ چلا تھا جس دن اسجد کی موت ہوئی تھی اور کیمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں ہی بلا لیا۔ آپ ایک ماں تھی، آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے۔ ہم نے تو بہت بار پیغام دینے کی کوشش کی، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ان لڑکوں کو بھی بہلا پھسلا کر آپ کے پاس پیغام پہنچانے نہیں دیا۔ یہ سن کر ایسا لگا کہ میں زمین میں دھنستی چلی جا رہی ہوں۔ کیسی ماں تھی، میں نے اپنی بیٹیوں کی بات نہ سنی۔ انہیں انہی بات پر پتہ تھی، شاید یہ پیغام ان تک پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے بہت بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کھلے الفاظ میں مجھے نہ بتایا، لیکن میں بھی تو ایک ماں تھی۔ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اس کی محبت میں نہ سمجھ پائی کہ وہ راہ سے بھٹک گیا ہے اور اپنے لیے اب میرے لیے آخرت میں وبالیں جمع کر رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے میرا ہر دن سجدے میں رو رو کر گزرتا کہ یا اللہ میرے بیٹے کی قبر سے عذاب کو ہٹا دے اور اسے سکون عطا فرما۔ یہ ایک ماں کی التجا ہے کہ میں تو اس کی خبر گیری نہ کر سکی اور غفلت میں ڈوبی رہی، لیکن تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو اسے تکلیف مت دینا۔ جی وہ برداشت نہ کر سکے، اپنے بندے کو بہتر جانتا ہے۔ ہر روز میں اس کے لیے دعائیں کرتی تو کاش میری دعا قبول ہو جائے۔ پھر مجھے خیال آتا کہ اللہ نے بیٹا نہ دے کر میرے لیے خیر رکھی تھی، لیکن میں نے اللہ سے بیٹا مانگ کر اپنے لیے شر ہی مانگا تھا۔ میں اس کا دھیان نہیں رکھ پائی اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ مجھے بھی اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ میری یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک اسے بھی معاف کر دے اور مجھے بھی، اور اس وقت مجھے موت دیں جب مکمل طور پر وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں اب اللہ کی رحمت کی امیدوار تھی اور معجزے کی منتظر تھی۔